احسن ظفر صاحب ایک نامور قانون دان، سیاست دان، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ایک نامور دانشور اور سینیٹر بھی رہے۔ میرا ان سے بہت گہرا تعلق تھا۔ وہ ایک ہر دل عزیز وکیل تھے۔ وہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر رہے۔ میں نے کبھی ان کو اونچا بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کسی سے لڑتے جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا، کہ ان کا زندگی کا جو مقصد تھا وہ تھا کہ قانون کی علمبرداری اور انسانی بنیادی حقوق کی پاسداری۔ انہیں صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستان کا ایک بہت عظیم سرمایہ ہم سے جدا ہو گیا، اور میرا تو ایک دوست چلا گیا۔ دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یادش بخیر۔ آج ہم بات کریں گے، ذکر کریں گے ایس ایم ظفر صاحب مرحوم کا۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب ارشاد حسن خان صاحب، چیف جسٹس پاکستان رہے ہیں، چیف الیکشن کمیشنر رہے ہیں، پاکستان کے قائم مقام صدر رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے ایس ایم ظفر صاحب کے بارے میں۔ ان کی عدالت میں ہی پیش ہوتے رہے، اور اس سے پہلے جب وہ پریکٹس کرتے تھے تو ارشاد حسن خان صاحب خود بھی پریکٹس کرتے تھے، وہ بھی وکیل تھے، یہ بھی وکیل تھے۔ اس وقت کی یادیں، اور پھر جب ریٹائر ہو گئے تو اس وقت کی جناب ایس ایم ظفر صاحب کے حوالے سے ارشاد حسن خان صاحب کی یادیں وہ آج تازہ کرتے ہیں۔ ارشاد حسن خان صاحب نے ارشاد نامہ کتاب لکھی تھی، اس پر انہوں نے ایک بھرپور تبصرہ بھی کیا تھا۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ جناب ارشاد حسن خان صاحب کچھ بتائیے ہمیں ایس ایم ظفر صاحب کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ایس ایم ظفر صاحب قضاء الہی سے انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایس ایم ظفر صاحب ایک نامور قانون دان، سیاست دان، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ایک نامور دانشور تھے۔ میرا ان سے بہت گہرا تعلق تھا۔ ہم پروفیشن میں اکٹھے ہی تھے۔ سن میں مجھ سے تقریباً 9-10 برس بڑے تھے۔ میں نے وکالت بھی ان کے وکالت کے پیشے کو جوائن کرنے کے بعد کوئی 9 برس کے بعد شروع کی، لیکن میں شروع سے ان کا بہت معتقد تھا۔ یعنی جب سے انہوں نے پروفیشن جوائن کیا اور ان کے ریٹائرمنٹ تک وہ ایک ہر دل عزیز وکیل تھے۔ وہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر رہے اور بڑی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ چنے گئے۔ سب سے بڑی خوبی جو ان کی تھی کہ قانوناً حیثیت کے علاوہ کہ ان کا اخلاق بہت وسیع تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ جب سے میرا ان کا تعلق رہا، لاء کالج میں بھی ہمیں وہ پڑھاتے تھے، لیکن وہ میرے استاد نہیں تھے لاء کالج میں، ان سے نہیں پڑھا، لیکن اس زمانے میں پڑھتا تھا۔ میں نے کبھی ان کو اونچا بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کسی سے لڑتے جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عدالت میں ہمیشہ وہ اپنا موقف بھرپور انداز سے پیش کرتے تھے اور بڑے منطقی انداز میں۔ اور آپ یقین جانیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی جج نے، کسی عدالت نے سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ، لوور کورٹس ان کو غور سے سنا نہ ہوا۔ کئی اہم مقدمات میں عدالت انہیں ایز اے امائکس کیورائی، یعنی معاون دوست عدالت، ان کو طلب کرتی تھی اور ان کے رائے سے مستفید ہوتی تھی۔ اچھا، آپ کی عدالت میں پیش ہوتے رہے کہ وہ کسی بڑے کیس میں، وہ ذرا تھوڑا۔ میری عدالت میں بھی جب میں ہائی کورٹ کا جج تھا تب بھی وہ میرے پاس پیش ہوتے رہے، اور جب میں سپریم کورٹ کا جج تھا تب بھی وہ میرے پاس پیش ہوتے رہے، اور جب میں چیف جسٹس سپریم کورٹ بنا تو اس وقت مشہور مقدمہ جو میرے سامنے تھا وہ ظفر علی شاہ کیس، اس کیس میں انہیں بطور معاون دوست طلب کیا گیا۔ انہوں نے ایک بہت ہی مدبرانہ مشورہ عدالت کو دیا، اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جنرل مشرف کو ویلیڈیٹی دینی چاہیے تو پھر اس صورت میں اس کو اس کے ساتھ نتھی کر دیجیے، حکم کے ساتھ انٹرلنک کر دیجیے گا
کہ وہ معین مدت کے تحت الیکشن کرائیں اور اس کے بعد فوجیں جو ہیں وہ اپنی بیرکسوں میں واپس جائیں، جمہوری ادارے قائم ہوں، بحال ہوں اور جمہوریت بحال ہو۔ اور ہم نے اسی پہ عمل کرتے ہوئے الیکشن کروانے کا حکم دیا اور فوجوں کو بیرکس میں بھیجا، الیکشنز کروائے، اور آج اسی کے نتیجے میں ہلکی پھلکی جو بھی جمہوریت ملک میں قائم ہے وہ ظفر علی شاہ کیس کے فیصلے ہی کی وجہ سے آج ہے۔ بحیثیت چیف الیکشن کمشنر بھی وہ میرے پاس آتے تھے کہ اس زمانے میں وہ سینیٹر تھے، اور میرا خیال ہے کہ وہ سینیٹر تھے جب مسلم لیگ قائد گروپ 2006 میں تقریباً انہوں نے ان کو جوائن کیا، اور 2011 تک وہ مسلم لیگ قائد میں رہے اور سینیٹرز بھی رہے۔ تو بحیثیت سینیٹرز تو وہ کئی دفعہ مجھ سے ملتے تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ الیکشنز جو ہیں وہ ان کو ٹرانسپیرنٹ ہو، اس کے لیے وہ مجھے مشورہ دیتے رہتے تھے۔ اور بہت اہم بات مجھے یاد آ گئی کہ ڈاکٹر اے کیو خان پہ جب مقدمہ چلا ہالینڈ کی عدالت میں، تو انہیں مقرر کیا گیا کہ اس مقدمے کی وہ پیروی فرمائیں۔ وہ عظیم وکیل تھے، لیکن اور بھی لوگ تھے جو اس ٹاپ پہ تھے اس زمانے میں، اور وہ پیارے ہو گئے دنیا سے، ان کا بھی میں نام لینا نہیں چاہتا۔ تو وہ ایک پروفیشنل جیلیسی بھی ہوتی ہے، تو اس پروفیشنل جیلیسی کے تحت ٹاپ تک یہ بات پہنچائی گئی کہ کیونکہ یہ مقدمہ پاکستان کی ایٹمی طاقت سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے ایس ایم ظفر صاحب کو وکیل مقرر کرنا ملکی مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک قانون دان ہی نہیں بلکہ سیاستدان بھی ہیں، اور یہ راز جو ہے فاش ہونے کا اندازہ چال نہ چل سکی، اور آخر کار ایس ایم ظفر صاحب ہی کو انگیج کرنا پڑا۔ اس زمانے میں فیڈرل لا سیکرٹری تھا، اور حکومت کی طرف سے جتنے بھی اس قسم کے مقدمات تھے یا عدالتوں یا وکلاء صاحبان کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق تھا، تو وہ لا منسٹری سے ہی پروسیس ہوتا تھا اور ہم اسے پروسیس کرتے تھے۔ تو ویسے بھی تو میرے ان سے تعلقات اور بڑھ گئے، اور اے کیو خان بہت خوش تھے کہ آخر خان ایس ایم ظفر صاحب ہی کو ان کا مقدمہ لڑنا پڑا، اور اللہ کے حکم سے ان کی کوششیں جو تھی اور ان کی محنت بھر آئی، اور انہی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر اے کیو خان جو بہت بڑے سائنسدان تھے، ایٹامک انرجی میں ان کا بھی بہت حصہ تھا، ہم کامیاب ہوئے۔ اس سے پہلے بھی میرے ان سے تعلقات تھے۔ مجھے یاد آ گیا کہ 1976 میں ہیومن رائٹس لا کمیشن کہ انہیں صدر چنا گیا گا، اور مجھے بھی انہوں نے مدعو کیا، میں بھی ہیومن رائٹس کمیشن سے میرا تعلق تھا، واسطہ تھا۔ آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ ان کے زندگی کا جو مقصد تھا وہ تھا کہ قانون کی علمبرداری اور انسانی بنیادی حقوق کی پاسداری۔ تو سیاست کے علاوہ سارا دن ان کی یہی رہتی تھی سوچ کہ عدالتیں فیصلہ صحیح کریں، قانون کے مطابق کریں، آئین کے مطابق کریں، ہیومن رائٹس جو ہیں ان کی وائلیشن نہ ہو، اور اس سلسلے میں جو بھی کہ ان سے ممکن ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے۔ اور میں ان کے ہاں اکثر جایا کرتا تھا کیونکہ میری بڑی دوستی تھی اور ہمارے ہمسائے بھی تھے، اور جب میں ناغہ ہو جاتا تھا 10-15-20 روز کا تو اداس ہو جاتے تھے، اور جب میں ملتا تھا ان کو تو وہ کہتے تھے کہ ارشاد تم آئے کیوں نہیں؟ عید پہ میری اپنی طبیعت ناساز تھی، میں بھی کچھ دنوں سے ناساز ہوں، تو میں نہ جا سکا، تو میں نے اپنے سیکرٹری کے ذریعے ایک پھول کا گلدستہ انہیں بھیجا، تو وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے لیکن
آپ انہیں کہیے کہ وہ بھی مجھے مل جائیں آ کے. اور وہ ان کے بیوی بچے صاحب بہت خوش ہوتے تھے. وہ ایک ایسے خوش خلق انسان تھے کہ اپنے بیوی بچوں سے پوتوں پوتیوں سے بہت محبت کرتے تھے. اور ان کی بیوی اور ان کے بچے بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. یعنی اتنی مصروف زندگی، بھرپور زندگی انہوں نے گزاری، سیاست میں، وکالت میں، پارلیمنٹ میں. یعنی 24 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے ایک وکیل کو، اچھے وکیل کو سوچنے کے لیے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہمت دی تھی کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی پورا ٹائم دیتے تھے. اور ان کے بیٹے جو ہیں علی ظفر، وہ آج کل سینیٹر ہیں غالباً، تو ان سے بھی وہ کہتے تھے کہ بھی ارشاد میرا بہت بڑا دوست ہے، اور اس سے مشورہ لے لیا کرو، کبھی کوئی ضرورت پڑے تو اس سے مشورہ لے لیا کرو. مجھے یاد آ گیا کہ پنجاب یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا، انہیں صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا، اور بے شمار ایوارڈ انہیں دیے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. پاکستان کا ایک بہت عظیم سرمایہ ہم سے جدا ہو گیا، اور میرا تو ایک دوست چلا گیا. اب اس وقفے میں تو میں زیادہ لوگوں کو ملتا ہی نہیں تھا. ظفر صاحب تھے، ایک آدھ اور دوست تھے، ان کو کبھی فون کر دیتا تھا. میرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے جو قابل برداشت نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، آمین. گفتگو کے آغاز میں خان صاحب نے یہ کہا کہ ایس ایم ظفر صاحب ریٹائر ہو گئے تھے. ریٹائر وہ وکالت سے ہوئے تھے، اس کے بعد بھی ان کی زندگی بہت زیادہ مصروف رہی. ایک تو انہوں نے اپنی وکالت کے دوران بھی کتابیں لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد اپنے آخری دم تک وہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہے. ان کی طرف سے کئی کتابیں لکھی گئی. جیسا کہ چیف صاحب نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی. تو ناظرین، نہر کے ایک طرف ایس ایم ظفر صاحب کا گھر ہے، دوسری طرف تقریباً چیف صاحب کا گھر ہے. آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا. چیف صاحب کی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا ہوں. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ایس ایم ظفر صاحب نے ڈاکٹر اے کیو خان کی وکالت کی، تو اس میں ڈاکٹر اے کیو خان کو سزا ہو چکی تھی 3 سال کی. اس کے بعد سزا کے خلاف پھر انہوں نے اپیل کی، جو بھی عدالتوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں جا کے ایس ایم ظفر صاحب نے ان کو بری کروا لیا تھا، ڈاکٹر اے کیو خان کو. تو خان صاحب سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ایس ایم ظفر صاحب کی طرف سے کئی کتابیں لکھی گئی. ایک تو انہوں نے آپ کے ارشاد نامے پر بھی بھرپور تبصرہ کیا، کچھ اس بارے میں بتائیے. اور کوئی یہ بھی بتائیے کہ ان کی کتابیں آپ نے دیکھی ہوں گی، تو اس میں آپ کے بارے میں یا کچھ عدلیہ کے بارے میں کیا کچھ انہوں نے کہا. دیکھیے، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ جو تبصرہ انہوں نے لکھا ہے ارشاد نامے پر، اسے بڑے بھرپور طریقے پہ اس پہ پسند کیا گیا، اس کی تعریف کی گئی. اور ارشاد نامے پہ بہت سے تبصرے لکھے گئے جو میں نے پبلش کیے، اور اس میں ایس ایم ظفر صاحب کا نام ہر کالم نویس نے کیا. تقریباً 70 اور 100 کے قریب میرا خیال ہوں گے جنہوں نے ایس ایم ظفر صاحب کی تعریف کی. ایس ایم ظفر صاحب بڑے باصور آدمی تھے، گو وہ میری بڑی ذاتی طور پہ عزت کرتے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ جمہوریت کو تعطل نہ کیا جائے، کچھ بھی ہو جائے. اور وہ بربراہ یہ بات کہتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انہیں بے شمار اور کتابیں بھی لکھی، اور مجھے بھی کچھ کتابیں انہوں نے پریزنٹ کی. میں وہ بلکہ آج وہ کتابیں آپ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن ایک اپنی معمولی عدالت کی وجہ سے، اور میرے مکان میں کچھ مرمت ہو رہی ہے تو میں اپنے گھر پہ نہیں ہوں، اور کچھ پریشانی کی وجہ سے کافی چیزیں بھول بھی گئی ہیں، ذہن میں آ بھی نہیں رہی. کافی عرصے سے کچھ ٹینس تھا تو مجھے یاد نہیں. لیکن آپ کو مجھے خوشی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جب وہ کوئی کتاب لکھتے تھے تو مجھ سے پوچھتے تھے جب میں جاتا کہ ارشاد میں نے تمہیں یہ کتاب دی کہ نہیں دی. اور جب وہ میں کتاب وہ کہتے میں نے تو نہیں دی، تو وہ مجھے کتاب دیتے تھے اور میرے ساتھ تصویر کھنچواتے تھے. تو ان کی چھوٹی چھوٹی یہ یادیں ہیں، اگر گفتگو ہو جائے تو کئی دن ختم ہو جائیں گے.
اور یہ گفتگو ختم نہیں ہوگی. تو آج میں ہمت بھی اتنی نہیں اور یہ کچھ ذہن میں بھی نہیں آ رہا. پریشانی ہے, بوجھ ہے ان کی بیماری کا بھی, اپنی بیماری کا بھی, ان کی بھی ایک دم اچانک چلے گئے. لیکن اتنا آخر میں کہوں گا کہ وہ ایک عظیم انسان تھے اور بہت نیک انسان تھے. اور ایک شعر کہہ کے میں یہ ختم کروں گا احسن ظفر صاحب کی یاد میں کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں.